تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہو اور یہ لوگ بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے اور یہ لوگ بھی مریں گے۔ موت کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگ حق پرتے یا آپ حق پرتے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جو ہے مقدمہ پیش کرو گے، رب کے سامنے اپنا کیس پیش کرو گے، تمہارے کیس کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انکم میں جو کم ضمیر ہے اس سے مراد مومن کافر، مسلمان میں ظالم مظلوم سب مراد ہے۔ یہ سب اپنے مقدمے رب کے سامنے پیش کریں گے، اور جس نے کسی پر تھوڑا بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اور صورت اس ادائیگی کا یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے ذمے کسی کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ اپنا حق معاف کرائے یا دنیا میں اپنا حق جو ہے ادا کرے، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دنانیر تو ہوں گے نہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر مظلوم کے لیے ظالم کے اعمال میں سے نیک اعمال دیے جائیں گے، اس کے ظلم کے بمقدار۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اس کے اعمال پر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مفلس اور محتاج شخص کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم تو مفلس اور محتاج شخص اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نقد پیسے اور مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا، اس کے سامنے نیک اعمال بہت سارے ہوں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن ان کے خلاف بہت سارے لوگ جو مقدمہ رب کے سامنے پیش کریں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت باندھا ہے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ جھوٹ کہا ہے۔ بہت سارے مقدمات لوگ لے کر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال میں سے جتنا اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا حق تلف کیا ہے، اتنے بے مقدار اس کے نیک اعمال میں سے اس کو دے گا، حتیٰ کہ یہ نیک اعمال اس کے تقسیم کیے جائیں گے، آخر میں اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور پھر مظلوم اور بھی باقی ہوں گے، اور بھی مظلوم رہ رہے ہوں گے جن کا حق اس کے اوپر لازم ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ مظلوموں کی گناہ ہے، اس کے ظلم کی بے مقدار ان سے لے لو اور اس پر ڈالو۔ پھر مظلوم کی گناہ اس پر ڈالی جائے گی، اور حتیٰ کہ یہ گناہ سے گھیر جائے گا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رب کے حضور میں مقدمات پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلا مقدمہ شوہر اور بیوی کا پیش کیا جائے گا، اور بخدا اس وقت زبان نہیں بولیں گے بلکہ بیوی کی ہاتھ پاؤں اس بات پر گواہی دے گی کہ اس نے کس طرح سے اپنے خاوند پر عیب لگایا تھا، اور شوہر کے ہاتھ پاؤں اس بات پر گواہی دیں گے کہ کس طرح بیوی نے اس کو ایذا دی تھی، تکلیف دی تھی۔ لہٰذا اگر میاں بیوی میں سے بھی کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، عام لوگوں کا بھی ہوگا۔ لیکن اس حساب کتاب میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی نیکیاں مظلوم کو دیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کی گناہیں اس پر ڈال دیے جائیں گے، لیکن ایمان اس سے سلب نہیں ہوگا، ایمان اس سے نہیں لیا جائے گا۔ فمن ازلم، آیات نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا ہے بالصدق، سچی بات کو، اذ جاءہ، جب کہ آیا اس کے پاس وہ سچی بات، یا جب پیغمبر لے کر آیا اس کے پاس وہ سچی بات۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں
کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتا ہے؟ جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے سوا جو بت وغیرہ ہے یہ اللہ کی شریک کی عبادت میں، تو یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے جس کے پاس سچ آئے اور یہ اس کو جھٹلائے، اس کو نہ مانے۔ جیسے کہ کفار کے پاس جو ہے قرآن عظیم الشان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حق بات بتلائی، لیکن ان لوگوں نے اس حق بات کو جھٹلایا، اس کو نہیں مانا۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے احکام کو نہیں مانتے، کافر ہے۔ کچھ ہندو کی شکل میں، کچھ عیسائیوں کی شکل میں، کچھ نصارہ کے یہود کی شکل میں، مختلف قسم کے کفار ہیں۔ ان سب کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم شخص کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی بیجی ہوئی سچی بات کو جھٹلائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اس بات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کفر کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، تو کیا یہ لوگ جہنم سے نہیں ڈرتے؟ والذی جاء بالصدق، والذی اور وہ شخص جاء بالصدق جو سچ بات لے کر آیا اللہ کی طرف سے، یعنی رسول یا رسول کی طرف سے، یعنی عام مومنین، وصدق به اور خود بھی اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے آیا، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ لہم، تو ان لوگوں کے لیے ما یشاؤون عند ربہم، ما وہ چیزیں ہیں یشاؤون جو یہ چاہیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یعنی ان کو اپنے رب کے پاس سے ایسی نعمتیں، ایسا صلہ ملے گا جیسا ان کا دل چاہے، ان کا مرضی، جتنا چاہتے اللہ ان کو اتنا دے گا، ان کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیککاروں کا بدلہ ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کرے ان سے اسوأ برائی، الذی عملوا، اس کاموں کا جو انہوں نے کیا ہے، ویجزیہم اور بدلہ دے ان لوگوں کو، اجرہم ان کی نیکیوں کا، بأحسن الذی کانوا یعملون، ویجزیہم اجرہم تاکہ ثواب دے بدلہ ان کا، بأحسن الذی ان کے ان نیک کاموں کا، کانوا یعملون جو یہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر خود بھی ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا دعوت دیتے ہیں، تو یہی متقین لوگ ہیں۔ اب ان کا صلہ کیا ہوگا، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے جو چاہیں گے رب ان کو دے گا، یہ نیکاروں کا بدلہ ہے۔ اور ان کی جو کچھ برے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیں گے، اور ان کی جو نیک کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک کاموں کے بدلے جو ہے ان کو نیک صلہ دے گا، اچھا ثواب دے گا، بہترین بدلہ دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کا؟ ویخوفونک، اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین ان لوگوں سے، ان سے، من دونہ جو اللہ کے سوا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ زبردست اور غالب ذات نہیں ہے، انتقام لینے والا ذات نہیں ہے؟ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت تبلیغ دیتے تو ان لوگوں سے کہتے کہ یہ جو تمہارے بت ہے فلان فلان، لات اور ذات منات، جن کا ان لوگوں نے نام رکھا تھا، جیسے کہ آج کل ہی مشرکوں نے اپنے بتوں کا نام رکھا ہوتا ہے، یہ تم کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی عبادت نہ کیا کرو، یہ تو فضول ہے، اللہ کی عبادت کرو، جس طرح کے دعوت دیتے تھے۔ تو یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں پہ برا نہ کہو، وہ آپ کو برا پہنچا سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ضرر پہنچا سکتا ہے۔ ڈراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے معبودوں کی آزار تم کو لگے۔ تو اللہ فرماتے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
بندے سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بندے سے مراد خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یا عبد بندے سے مراد عام آدمی ہے کہ کیا کسی بھی بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا گیا؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کی سوا ہے، یعنی اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہتے کہ اللہ سے ڈراتے تھے، یہ اوروں سے ڈراتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کی کیا مجال کہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، سو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت پر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، یہ لوگ ازلی بدبخت ہیں، تو اب اس طرح باتیں کیا کرتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، یہ کافر کا آخری جواب ہے۔ دلائل دے کر جب وہ نہ مانے تو اس کی بات یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت پر لانے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالی غالب اور زبردست ذات نہیں ہے؟ ذی انتقام، بدلہ لینے والا ذات نہیں ہے؟ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہتے ہو، ایسا نہ ہو ہمارے معبود تم سے انتقام لے، تم کو عذاب پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والا نہیں ہے، زبردست ذات نہیں ہے؟ تم کو اس دنیا میں تم پر عذاب نہیں بھیج سکتا؟ اللہ تم سے اپنے اس کے اوپر کا انتقام نہیں لے سکتا کہ تم جو ہے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہتے کہ اللہ سے ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پوچھ لو ان لوگوں سے، ان مشرکین سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے یہ لوگ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود انہی مشرکین سے، انہی کافرین سے اگر تم یہ کہو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل، آپ پھر یہ کہو، افرأیتم ما تدعون، افرأیتم، بلاؤ مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ، ما تدعون من دون اللہ، تم جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ چاہے مجھے، بضر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، اگر اللہ مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، یعنی اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضری، کیا تمہارے یا معبود اس اللہ کے بھیجے ہوئے مصیبت کو ہٹا سکتے؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ مجھے کوئی رحمت، کوئی نعمت پہنچانا چاہے، اس کا ارادہ کرے، حل ہن، کیا ہے یہ معبود تمہارے، ممسکات، روکنے والے، رحمتی، اس کی رحمت کو؟ جب نہیں کر سکتے تو پھر کہہ دو، قل، آپ کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والا توکل کرتے، اسی پر بھروسہ کرنے والا بھروسہ کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے اگر خود آپ کہے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ ضرور جواب دیں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں سے یہ کہو کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کیا تمہارے جو معبود ہے یہ اس مصیبت اور تکلیف کو مجھ سے ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھے کوئی نعمت، کوئی رحمت پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس رحمت کو روک سکتے ہیں مجھ سے؟ تو ضرور اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تمہارے معبود یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کسی رحمت کو، کسی مصیبت کو کسی سے ہٹائے یا اللہ کی کسی نعمت کو کسی سے روکے۔ تو جب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں، اختیارات سب اللہ کے پاس ہے۔ قل، تو اس کے بعد جب دلیل تام ہو گئی تو آپ کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والا بھروسہ کرتے، اسی پر توکل کرنے۔ میرا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے، تمہارے دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا کہ تم کہتے ہو ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا تو نہیں کہتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے کہ تمہارے جو معبود ہے کسی چیز کا اختیار اور مالک نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت نہ کرو، یہ تمہیں نہ پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، یہ
بی جان چیزیں ہیں، یہ خود اپنے لیے نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، تو تمہارے لیے کیا خاک جو ہے نہ نفع و نقصان پہنچائے گا۔ آخر میں اگر یہ لوگ مان گئے تو فبہا، اگر نہیں مانے تو آپ کہہ دو، قل آپ کہہ دو، یا قوم اے قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنے حالت پر، انی عامل میں بے عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون تو ان قریب تم لوگ جان لوگے۔ یعنی پھر بھی اگر اتنے سارے دلائل موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ توحید پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے، اپنے ناحق معبودوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے ہیں، تو آپ ان سے کہو کہ تم بھی اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں اپنی حالت پر عمل کرتا رہوں گا، عن قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں یاتی ہی، کس پر آنا چاہتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزیہ کہ اس کو رسوا کرے دنیا میں، اگر کون ہے جس پر دنیا میں ایسے عذاب آئے گی کہ اس کو رسوا کرے۔ لہٰذا ان لوگوں پر عذاب آ گئی۔ جنگ بدر میں یہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے اور یہ رسوا ہو گئے، ناکام و مراد ہو گئے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور واقع ہوگا اس پر، عذاب مقیم، ہمیشگی والا عذاب، یعنی یہ اس تمہارے اعمال کی وجہ سے عن قریب تم کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں تم پر رسوائی والا عذاب نازل ہوگا، اور آخرت میں بھی تم ابد الابد عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب مقیم سے مراد یہی عذاب ہے، آخرت کا ابد الابد والا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی یہ کتاب سچا ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں جھوٹ نہیں جیسے کفار کہتے تھے۔ تو اس کتاب پر اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ انسانوں کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں اس کتاب یعنی قرآن عظیم الشان میں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اس کتاب پر پورا عمل کرے تو وہ انسان کامیاب ہوگا، اگر کوئی معاشرہ اس قرآن پر عمل کرے گا تو وہ معاشرہ کامیاب ہوگا، اگر کوئی حکومت اس قرآن پر عمل کرے گا تو وہ حکومت کامیاب ہوگا۔ آج کل مسلمانوں کی بدبختی یہی ہے کہ مسلمان ناکام و نامراد ہے، ہر جگہ جو ہے مسلمان پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن پر عمل چھوڑا ہے، نہ فرد مومن قرآن پر عمل کرتا ہے، نہ معاشرہ مومنین قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اور آخرت میں تو کامیابی ہے جو شخص جو ہے قرآن پر عمل کرے، کیونکہ ابد الابد جہنم سے بچے گا اور جنت جیسے بہترین جگہ میں جائے گا، جس میں ایسے نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس قرآن کو اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے نازل کیا ہے آپ پر، اور یہ سچ ہے، تو فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پر آیا تو اپنے لیے آیا، یعنی جس نے ہدایت قبول کی، جو صحیح راستے پر آیا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر آیا، فلنفسہ، تو اپنے لیے آیا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی اسی پر ہے، یعنی جو گمراہ ہوا، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کیا، قرآن کی باتیں نہیں مانی، اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانی، راہ راست پر نہیں آیا، تو اس کی گمراہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے کسی اور کو نقصان پڑنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہمیں باتیں بتا رہے، اللہ کے رسول ہمیں باتیں بتا رہے، اللہ کے رسول کے جو وارث ہے جو ہمیں باتیں سنا رہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، نہ رسول کا کوئی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، نہ کسی نیک اللہ کے وارث کا کوئی ضرر و نقصان ہوتا ہے۔ تم مانو تو مان، البتہ اللہ اس کو ضرور اپنا صلہ دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، تم ان پر نگران نہیں ہو، ان کا ٹیکہ آپ نے نہیں لے رکھا ہے۔ وما انت نہیں ہے تم علیہم اس پر بوکیل، ذمہ دار، نگران، ان کا ٹیکہ آپ نے نہیں لیا ہے، یعنی ان لوگوں کو بزوری بازو راہ راست پر لانے کا ٹیکہ آپ نے نہیں لیا۔ دعوت تبلیغ پہنچاؤ، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے ہیں تو چھوڑو، دنیا میں بھی اس پر عذاب آئے گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔
اور آخرت میں بھی ان لوگوں پر ابد الابد عذاب واقع ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ان آیاتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کچھ علامات بتائے گا۔ اللہ وہ ذات ہے یتوفی جو قبض کر لیتا ہے الانفس جانوں کو، نفسوں کو، روحوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور ان نفسوں کو بھی اللہ قبض کر دیتا ہے لم تمت جو نہیں مرتے ہیں، فی منامہا اس کے نیند میں، فیمسک اللاتی اللہ روک لیتا ہے ان روحوں کو قضا علیہ الموت جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ویرسل اور اللہ بھیجتا ہے الاخری دوسرے قسم کے روحوں کو جن پر موت کا حکم نہیں ہو چکا ہے، الی اجل مسمى ایک معلوم وقت تک۔ اس آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت انسانوں کی روح قبض کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ جب انسان کی موت کی وقت آ جاتی ہے تو انسان کی روح ان سے قبض ہو جاتی ہے، اور کچھ روحیں ایسے ہیں جو اللہ قبض کرتے ہیں نیند کی حالت میں، جیسے انسان سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح اس سے لے لیتے ہیں، پھر جو سویا ہوا انسان ہے اس کا روح تو اس سے لے لیا جاتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوا ہو، جس کی زندگی ختم ہو چکی ہو، تو پھر دوبارہ اس کو وہ روح نہیں لوٹتی اور وہ مر جاتا ہے، اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی روح واپس جو چھوڑ دی جاتی ہے کہ بیدار ہونے کے وقت واپس اس کی روح اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے قبضے میں، انسان ہر وقت جو ہے اس کی روح میں اللہ تصرف کرتا ہے۔ انسان پر دو موت آتے ہیں، ایک وہ موت ہے جو انسان پر ایک بار آئے گا تو پھر جو ہے انسان اس کے بعد نہیں اٹھ سکے گا، جیسے اصلی موت ہے۔ ایک ہے نیند، یہ بھی موت کی ایک مثال ہے، جب انسان سو جاتی ہے تو اس کی روح اس کی جسم کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہے، اس کے جسم میں روح نہیں ہوتی لیکن حیات ہوتی ہے، پھر جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی روح واپس اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النوم اخو الموت، کہ نیند یہ موت کا بھائی ہے۔ نیند اور موت یہ دونوں قریب القریب ہے، فرق اتنا ہے کہ جو انسان مرتا ہے اس میں نہ حیات ہوتا ہے نہ ادراک ہوتا ہے، اور جو انسان سوتا ہے اس میں حیات ہوتی ہے لیکن ادراک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روح جس پر تم ناز کرتے ہو، تم ہر روز جو ہے فخر کرتے ہو کہ اللہ نے اتنا جسم دیا ہے، میں یہ ہوں، میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اتنا سرمایہ دار ہوں، میرے اتنے بنگلے ہیں، میرا اتنا جائیداد ہے، میرے اتنے گاڑیاں ہے، تو صرف ایک روح کی بات ہے، تمہارے جسم سے نکل گئی تو سب کچھ ختم۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت میں تصرف، تمہاری روح میں تصرف اللہ کرتا ہے، موت کے وقت بھی، نیند کے وقت بھی۔ جب انسان کی موت کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ قبض کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ جتنا شان و شوکت، مرتبہ، درجہ، رتبہ، دنیا میں پیسے، مال، جائیداد، کچھ بھی ہو، سب ختم۔ اور تمہاری نیند کے وقت جب انسان کوئی سوتا ہے تو بھی اس کی روح میں اللہ تصرف کرتا ہے، اس کی روح کو اس کی جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ پھر جس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس کی روح کو واپس اللہ تبارک و تعالی جسم کی طرف نہیں بھیجتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو پھر بیدار ہونے کے وقت اس کی روح واپس چھوڑ دی جاتی ہے، واپس اپنے جسم کے پاس آ جاتی ہے، اور یہ انسان واپس زندہ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام رکھنا لیتے ہیں، لہٰذا کفر نہ کرے، اللہ کی سوا کسی اور کو معبود نہ بنائے۔ ام اتخذوا، کیا بنائے ہیں، پکڑے ہیں ان لوگوں نے، من دون اللہ، اللہ کی سوا اوروں کو، شفعاء، سفارشی۔
یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، آج کل بھی اکثر مشرکین یہی کہتے ہیں جو شرک میں مبتلا ہوتے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پھر چاند کی ہو، چاہے سورج کی ہو، چاہے آگ کی عبادت کرتے ہو، چاہے پانی کی کرتے ہو، چاہے فرشتے کی کرتے ہو، چاہے بتوں کی عبادت کرتے ہو، کسی بھی چیز کی جو عبادت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی عبادت صرف ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کی سوا اوروں کو سفارشی بنایا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اولو کاش کانوا، یہ جن کو ان لوگوں نے سفارشی بنایا ہے، لا یملکون شیئا، نہیں، قل آپ کہہ دیجئے اولو کانوا، اگرچہ ہو، لا یملکون، یہ لوگ اختیار نہیں رکھتے ہیں، شیئا، کسی چیز کا، یعنی اس کے باوجود بھی تم غیر اللہ کو اس لیے معبود بناؤ گے کہ وہ تمہاری سفارشی ہوں گے، اس کے باوجود وہ تمہاری سفارش کریں گے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی سفارش کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے، ولا یعقلون، لیکن یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش سب کے سب اللہ کا ہے، یعنی سفارش کا اختیار صرف اللہ کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت اور سلطنت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر ان کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ان دو آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے اپنے معبودوں کو اللہ کی سوا سفارشی بنایا ہے، تو کسی کو سفارشی بنانے کی دو شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود مقبول عند اللہ ہونا چاہیے، یعنی جو سفارش کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونا چاہیے، اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کو سفارش کا اختیار بھی حاصل ہو۔ تو یہ جو مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جیسے کہ یہ لوگ، بعض لوگ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرتے تو فرشتے اللہ کے نزدیک مقبول ترین بندے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو معبود بنایا تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، لیکن ان میں دوسرا شرط منتفی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، اپنے اختیار سے سفارش نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کیوں جو ہے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے گا سفارش کی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو معبود عند اللہ مقبول نہیں ہے تو ان کو سفارش کا اختیار بھی نہیں حاصل ہے، اس میں دونوں شرطیں منتفی ہے۔ جیسے بت ہے، بت یہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، بت ہے، شیطان ہے، جنات ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی نہیں ہے اور ان کو شفاعت کا اختیار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی بنایا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمہارے سفارشی اختیار نہیں رکھتے ہیں تب بھی تم ان کو سفارشی بناؤ گے، یعنی ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کرے، اور سفارش سب کے سب اللہ کے ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش سب کے سب اللہ کا ہے، سفارش کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی حافظ اور نہ کوئی شہید، کوئی بھی چیز سفارش نہیں کر سکے گا۔ ان حضرات کے جو سفارش کے واقعات آئے ہیں اس کا یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے یہ لوگ سفارش کریں گے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا ملکیت اور سلطنت ہے اور بادشاہت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم لوگوں کو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے، وحدہ اکیلا، اشمئزت، تو منقبض ہو جاتے ہیں، قلوب الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کی سوا اگر غیروں کی اور معبودوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، اذا هم یستبشرون، تو یہ لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
اس آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ان مشرکین بدبختوں کا حال یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، ان کے دل منقبض ہو جاتے، کیونکہ یہ لوگ ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لات، عزات، منات وغیرہ جیسے آج کل مشرکین نے اپنے بتوں کا نام رکھا ہوا ہے، تو یہ لوگ بہت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بے انصافی ہے، یہ بڑی ناقدری ہے اللہ کی، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تم کو رزق دے رہا ہے، اللہ کے آج بھی تم اللہ کی ملکیت میں ہو، پھر بھی مر کر بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے، حساب کتاب بھی تم سے اللہ کرے گا، اور پھر بھی تم غیر اللہ کے نام لینے سے خوش ہوتے ہو، اللہ کا نام لینے سے ناراض ہوتے ہو۔